اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسد، کینہ اور بغض ایسی روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر چاٹ جاتی ہیں اور کھوکھلا کر دیتی ہیں، خونی رشتوں تک بیگانہ کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے، دو چیزوں میں حسد نہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو علم اور مال عطا فرمائے اور وہ اپنے مال کو علم کے مطابق استعمال کرے، دوسرا یہ کہ کسی کے پاس علم ہو لیکن مال نہ ہو اور وہ یہ خواہش کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرماتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا۔ یہ دونوں افراد ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے کے بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو، اور اللہ کے بندے بائی بائی ہو جاؤ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخصوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں، ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی ہو اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہو، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ مزارب بن حزن رحم اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر کس چیز نے ابھارا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسد نے۔ امام ابن عینیہ فرماتے ہیں کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے کہ جو آسمان پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کیا گیا، یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا، اور دوسرا گناہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی پر حسد کیا اور اسے قتل کر دیا۔ سفیان بن عینیہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ کینہ حسد ہی کو کہتے ہیں، جو اس سے نکلے وہ شر ہے اور جو اس میں باقی رہے وہ کینہ ہے، اور جس شخص میں حسد نام کی ذرا سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ صحیح سلامت نہیں رہتا۔ الغرض یہ ایسی روحانی بیماریاں ہیں، اول تو انسان کو نیک اعمال کرنے ہی نہیں دیتی اور نہ ہی مائل ہونے دیتی ہیں، بلکہ جو نیک اعمال کا ذخیرہ ہوتا ہے انہیں بھی ضائع کر دیتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کو نیک اعمال کرنے کی صلاحیت بھی چھین لیتے ہیں اور وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں، حرام کھانے والوں اور کثرت سے غیبت کرنے والوں کی نہ تو دعائیں ہی قبول فرماتا ہے بلکہ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے اور دنیا میں بھی مشکلات و مصائب کا شکار رہتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ لہٰذا سورہ عشر کی آیت نمبر 10 کو گاہے بگاہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ انسان کا ایمان اور دین اس کے تقوی، اخلاص و کردار سے ہی جانا جاتا ہے، اور حسد میں یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی، تاہم اخلاقیات سے ہی قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں شراب اور جوئے کے اثرات اور مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا وبال یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اور انسان ان برائیوں میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ شراب اور جوئے سے بے شمار معاشرتی اور اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے شراب کو ام الخبائث بھی کہا گیا ہے۔ کئی امیر زادے مفلس ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، جاگیریں نیلام ہوتی دیکھی گئیں۔ ان شیطانی عوامل سے بغض اور عداوت تو ہوتی ہی ہے، مگر زندگیوں کے تلف ہونے کا خدشہ بھی بہرحال سروں پر ہر وقت منڈراتا رہتا ہے۔ حسد اور بغض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ صورتیں لے کر نازل ہوئے اور اطلاع بھی دی۔ ان صورتوں کے پڑھنے کے بعد جادو کا اثر جاتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کا معمول ہی بنا لیا۔ سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عابس
الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عابس، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پناہ مانگنے والوں نے جتنی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تک کی پناہ مانگی ہے، ان میں سب سے افضل کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق، اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ الناس، دونوں صورتیں یعنی موضعتین پڑھنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حسد، کینہ اور بغض جیسی بیماریوں کو اپنے نور سے اچھے خیالات اور مثبت سوچ سے تبدیل فرما دیں اور آپس میں دلوں کو بھی منور فرما دیں۔ آمین۔